موجود ہے، وہ نبی اپنے چچا کو نہ بچا سکا، اس کالے کلوٹے غلام سے کے نشانے سے وہ نبی انہیں تو نہ بچا سکا۔ کلیجہ پھاڑتے ہوئے اس نبی نے اگر دیکھا ہوتا تو کیا وہ عورت کلیجہ پھاڑنے کی جرات کر سکتی تھی؟ ظالموں، تم نے تو اس نبی کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ تمہارے بھارت آتے ہیں، تمہارے دارالعلوموں میں آتے ہیں، وہ نبی تمہارے مدرسوں میں آتے ہیں۔ چپ ہے تمہارے ایمان پر، افسوس ہے تیرے عقیدے پر۔ تو مسلمان ہے، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ اسی غزوہ احد کے اندر کیا دنیا ہنسے گی نہیں؟ کیا کفار ہنسیں گے نہیں؟ کیا مشرکین ہنسیں گے نہیں؟ کیا یہ یہود و نصارہ ہمارے عقلوں پر افسوس نہیں کریں گے کہ ایک طرف تو اپنے نبی کے بارے میں یہ اتنی لمبی چوڑی چھوڑتے ہیں کہ ان کے نبی میلادوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے نبی ان کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک طرف وہی نبی اپنے چچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا رہا ہے، اس کے کان کاٹے جائیں، اس کی آنکھیں نکالی جائیں، اس کے کلیجے پھاڑے جائیں۔ یہ ظالم، اس سے نبی کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اور وہ نبی خاموش ہے۔ بولو گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ یہ بے غیرت ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، اسی وجہ سے رحمت الہی ان کے اوپر کبھی رحمت الہی نظر بھی نہیں کرتی ہے۔ چلاتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، ان کے دارالعلوم میں بلائے جا رہے ہیں، نبی آ کے حساب آڈٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ وہ نبی، وہ چچا حمزہ یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ حضرت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، میرے دوستو، ان مقدس نبی کے صحابہ، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ بتاؤ کب پیدا ہوئے؟ یہ بولو، ابھی بتایا کب کے 6 سال کے بعد؟ ابرہہ کے حملے کے 6 سال بعد کہاں پیدا ہوئے یہ نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھنا اور اپنے ذہن و دماغ سے ان خناس اور نابکار اور بدبودار اور گندے اور ذلیل اور معاشرے کے ناچنے گانے والے، انگڑے بھنگڑے کاننے والوں کے ناموں کو اپنے دماغ سے، اپنے گھروں سے، اپنی دیواروں سے، ان کی تصویروں کو، ان کی شکل و صورتوں کو مٹا دینا، ورنہ اگر اسی حالت میں تم مر گئے، المرء مع من حب، نبی کا پیغام سن لو۔ نبی اپنے کلام میں جھوٹا نہیں ہے، ہر دفعہ نہیں بیان کرتا ہے، ایک ہی کلام کافی ہے، المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن قبر کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، ورنہ مسلمان بنو، صحابہ کے ساتھ محبت کرو۔ سمجھ آئی؟ حضرت عثمان غنی طائف کے میدان، طائف کی گلیوں میں پیدا ہوتے ہیں، طائف میں پیدا ہوتے ہیں جو آج مملکت سعودیہ عربیہ کا کشمیر بنا ہوا ہے۔ وہ کشمیر نہیں جو جل رہا ہے، وہ کشمیر نہیں جہاں بہو اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے یہ نابکار ہولیاں کھیل رہے ہیں، وہ کشمیر نہیں، یہ وہ مقدس سرد علاقہ، طائف کا علاقہ، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد فرماتے ہیں، بچپنا وہیں کی گلی کوچوں میں کھیلتے اور ہنستے گزارتے ہیں۔ نوجوان جب یہ پلتے اور بڑھتے ہیں، ماں کا نام عروہ بنت کریز ہے، عروہ بنت کریز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی نواسی ہیں، نبی کے دادا عبد المطلب کی نواسی ہیں، ماں کا نام عروہ بنت کریز۔ عثمان طائف کے اندر پلتے اور بڑھتے ہیں، وہیں کے چوراہوں پر کھیلتے ہوئے جوان ہوتے ہیں، اور نوجوانی ہی کی حالت میں باپ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے سوداگر اور بہت بڑے تجارتی آدمی تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو بھی وہ تمام سب چیزیں ورثے میں ملی۔ یہ بھی بچپن ہی سے تجارت کا شوق رکھتے تھے، تجارت کے میدان میں انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی صداقت سے اور اپنی امانت سے اور اپنے اچھے معاملات سے انہوں نے ترقیوں پہ ترقیاں حاصل کی۔ اپنے اچھے اخلاق، زمانے جاہلیت ہی کے اندر اچھے اخلاق، نرم مزاج، سلیقہ مند اخلاق، معاملات صاف اور ستھرے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کسی کو بقالہ دے دے تو ایک سال کے بعد بقالے کی ایک چیزیں خالی ہو جائیں گی،
ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے. کہاں گئی امانتیں, کہاں گئی صداقتیں, کہاں گیا ایمان؟ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دکان دے دے, کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی, ترقی نہیں ہوتی. ترقی کیسے ہوگی جب تم ملاوٹوں پہ ملاوٹیں کر رہے ہو, جب تم پالش مار کر کے پرانے مال نئے مالوں کے وہ اندر ڈال کر کے بیچو گے, کیسے ترقی ہوگی؟ عرش والا دیکھ رہا ہے. دیکھو, دھوکہ دینا جرم ہے, چاہے اپنوں کو دھوکہ دو یا غیروں کو دھوکہ دو. دھوکہ ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, چاہے اپنی بہو بیٹیوں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں سے کرو, چاہے غیروں کی بہو بیٹیوں سے کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں, دھوکہ ہے, اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے, معاملات کا پکا ہوتا ہے. آج یہی اسلامی معاملات غیروں نے اپنا لیے, اور ہمارے اندر کذب, ہمارے اندر جھوٹ, ہمارے اندر معاملات کے اندر گھپلے, ملاوٹیں اور ہزاروں قسم کے جھوٹے. اللہ کی قسم 100 روپے میں خریدا 50 روپے میں ہے, لیکن 100 پہ قسمیں کھا رہا ہے اور 110 مانگ رہا ہے. استغفر اللہ. یہ عالم ہے ہمارا, ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ ارے تم کیا سمجھتے ہو, یہی اسلام جب یمن سے ہوتا ہوا صحابہ کرام جب مالابار کی ساحل پہ پہنچے, کپڑوں کی تھانے کھولتے تھے, کپڑے اٹھاتے تھے یورپ سے, روم سے, اور بیچتے تھے بھارت کی ساحلوں پر. کپڑوں کی تھانے کھولتے تھے. یہی برہمن, یہی پنڈت, یہی لوگ آ کر کے کپڑے خریدتے تھے. صحابی کہہ دیتے تھے, تابعین کہہ دیتے تھے, یہ کپڑا ہے تو 20 روپے کا میٹر, لیکن ہم تم کو 10 روپے میں میٹر میں دیں گے. وہ کہتے تھے کیوں؟ کہتے تھے اس کے اندر نقص ہے, اس کے اندر چیر ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے, اس کے اندر وہ ہے, اس لیے ہم تمہیں سستے میں دیتے ہیں. وہ کفار کہتے تھے کہ ہم نے تو تم سے یہ باتیں نہیں پوچھی, ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کے اندر عیب کیا ہے, تم کیوں بتائے دیتے ہو, تم نے کیوں بتلایا ہے, تم کیوں بتلاتے ہو کہ یہ عیب ہے, اس کے اندر یہ کمی ہے, تم نے کیوں بتلایا؟ کہنے لگے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ اللہ, جو نبی مکے کے اندر پیدا ہوا, مدینے کے اندر اپستھت ہے, مدینے کے اندر جلوہ گر ہے, ہم اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, گردن کٹ جائے لیکن زبان سے جھوٹ نہ نکلے, دھوکہ نہ دینا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اس نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے, ہمیں یہ شکشا دی ہے, ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. اگر تجارت کریں تو صحیح کا صحیح, عیب جو ہے اسے بھی واضح کر دیں, جو خوبیاں ہیں اسے بھی واضح کر دیں. وہ کفار کہتے تھے بڑا پیارا نبی ہے, بڑا اچھا نبی ہے. اللہ اللہ, اس کے تذکرے سن کر وہ بھی ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. آج تو تمہیں دیکھ کر کفر کہتا ہے ہم ہی بہتر ہے تم سے. یہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودیوں کو بھی حیا آتی ہے. فلسطین آزاد کرائیں گے, چہرے دیکھو پتیلوں جیسے. ہاں, یہودیوں سے بھی بدتر چہرے. فلسطین آزاد کرائیں گے, ایسے فلسطین آزاد ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. مسلمان بنو. اور آئے گا تذکرہ عمر فاروق اعظم کا شرکا وطنیہ کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. وہاں سیرت عمر فاروق اعظم بیان ہوگی. تب وہاں میں بتاؤں گا کہ اللہ اکبر, کس طرح ان پادریوں نے لا کر کے اس 70 پیبند لگے ہوئے عمر فاروق اعظم کے گود میں چابیاں لا کے رکھی تھی بیت المقدس. یہ روب تھا, یہ جلال تھا, یہ ایمان کی کرنیں تھیں جو انہیں چکاچوند کرنی تھی. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر ہم پس جائیں گے. اللہ اللہ, یہ حضرت عثمان غنی ہیں, ترقیوں پہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. زمانے جاہلیت ہے, نہ کبھی شراب ہے, نہ کبھی جوئے ہیں, ہرگز نہیں, اس سے قریب بھی نہیں, نہ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. حضرت ابو بکر جو مکے میں تھے ان کے سچے دوست بن گئے. کہاں طائف اور کہاں مکہ, لیکن تاجر کے دوست ہوتے ہیں. اور ہر آدمی اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. اور ابو بکر صدیق جیسا زمانے جاہلیت ہی کے اندر کتنا شریف النفس آدمی حضرت عثمان غنی کے دوست بن گئے. نبوت کا اعلان ہوتا ہے, ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں, اور پھر وہ دوستی بڑھتی جاتی ہے. حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے کہتے ہیں یا ویحک یا عثمان, افسوس ہے تیرے اوپر, انک رجل حازم, بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی ذہین, بڑا ہی فتین آدمی ہیں آپ بڑے ہی فتین اور بڑے ہی ذہین آدمی ہیں. الیست ما هذه الاوثان التي تعبد في اقوامنا, یہ بت کیا ہیں جو ہمارے قوم کے لوگ پوجتے ہیں؟ ہاں, یہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ بت کیا ہیں
جو ہماری قوم کے لوگ پوچھتے ہیں الیست من حجارۃ لا تسمع ولا تبصر، کیا یہ کنکر و پتھر نہیں ہے؟ یہ کنکر و پتھر اور شنکر کے پجاری نہیں ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، پھر کیسے ان کے دام فریب میں لگا ہوا ہے، پھر کیسے تو جو ہے ان کی پوجا اور پرستش کر رہا ہے؟ ہماری قوم کے لوگ کتنے